الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے زیادہ افضل اور فضیلت پانے والے اہل ایمان ہیں۔ کفار جتنے بھی زیادہ شہرت میں، دولت میں، ثروت میں، قابلیت میں، ہر چیز میں ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں ایک عام مومن کا جو مقام ہے وہ کسی غیر مسلم کو نہیں مل سکتا۔ پھر اہل ایمان میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے علماء اور اولیاء عظام ہیں۔ ان علماء اور اولیاء کے اندر جو فضیلت پانے والے ہیں وہ اغیاث اور قطب ہیں۔ پھر اس کے بعد اغیاث اور قطب کا جہاں پر درجہ کمال ختم ہوتا ہے وہاں سے تابعی کا درجہ کمال شروع ہوتا ہے۔ پھر تابعی جس مقام پر جا کر رک جاتا ہے وہاں سے پھر صحابہ کرام کا مقام شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس افق پر دیکھیں تو ہمیں مختلف ستارے نظر آتے ہیں، کوئی زیادہ چمکتا ہوا، کوئی روشن، کوئی خوبصورت، کوئی حسن و جمال میں اعلیٰ۔ اسی طرح اگر ہم نبوت کے افق پر بھی دیکھیں تو ہمیں وہاں پر ستارے نظر آئیں گے، کوئی عدالت میں چمکتا ہوا، کوئی صداقت میں چمکتا ہوا، کوئی فقاہت میں چمکتا ہوا تو کوئی سیاست میں چمکتا ہوا۔ تمام صحابہ کرام کا احترام، ان کی عزت ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، لیکن صحابہ کرام میں بھی قدر و منزلت کے اعتبار سے کچھ معاملات ہیں۔ ان میں سب سے افضل وہ ہیں جو مکہ مکرمہ کے فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، وہ افضل ہیں ان صحابہ سے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ پھر فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والوں میں افضلیت ان کے حصے میں آئی جو صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے۔ پھر صلح حدیبیہ میں جو موجود تھے ان میں فضیلت ان صحابہ کرام کو ملی جو غزوہ بدر کے اندر موجود تھے۔ پھر ان بدری صحابہ کرام کے اندر فضیلت ان 10 حضرات کے حصے میں آئی جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ویسے تو سب صحابہ جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرمایا، لیکن عشرہ مبشرہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں نام لے کر فرمایا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ ایک ہی مجلس میں جن 10 کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی نام لے کر، وہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ پھر ان عشرہ مبشرہ میں فضیلت پانے والے وہ 4 حضرات ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ان چار میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے منزہ، سب سے مبرہ، سب سے مقدم، سب سے ارفع، سب سے رفیع، سب سے لائق، سب سے فائق، سب سے بلند، سب سے آگے بڑھنے والے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس انسان کو ملی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر. سورج غروب نہیں ہوا اور کسی پر طلوع نہیں ہوا، انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے زیادہ افضل انسان ابو بکر صدیق ہے. اور یہی اہل ایمان کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھے اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان پر ایک نگاہ ڈالی، نظر ڈالی. فلم یرا ابو بکر، وہاں پر ابو بکر کو موجود نہ پایا تو فوراً فرمایا ابو بکر ابو بکر، ابو بکر کہاں پر ہے، ابو بکر کہاں پر ہے. پھر اس کے بعد فرمایا ان روح القدس جبریل علیہ السلام اخبرانی آنفا، ابھی حضرت جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے آ کر یہ خبر دی ہے ان خیر امتی کا بعد ابو بکر، اے اللہ کے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. تو یہ فضیلت، یہ افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بھی مقام پر، کسی بھی موڑ پر، کسی بھی جگہ پر اپنے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہر طرح سے اللہ کے محبوب کی مدد فرمائی. اور اس مدد کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کی رات کو اس کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ جب کافروں نے ان کو نکال دیا، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. فرمایا میں مدد کرنے والا تھا. وہ دو میں سے دوسرا تھا، غار کے اندر تھے اور انہوں نے اپنے صاحب کو یہ کہا تھا کہ حزن کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اب اس آیت میں غور کریں. اللہ رب العزت کے ہاں بعض لوگ اتنا مقام اور مرتبہ پا جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کی سوچ اور فکر بھی وہاں تک نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ایک عمل کو اپنی طرف منسوب فرمایا. ارشاد فرمایا اے محبوب جب آپ نے کفار کی طرف مٹی کو پھینکا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے وہ مٹی پھینکی ہے. یعنی کہ محبوب کے عمل کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا. اللہ کے محبوب کا یہ مقام تھا رب ذوالجلال کے ہاں. پھر یہ مقام اس کے بعد کسی کو ملا تو صدیق اکبر کو ملا کہ ہجرت کی رات مدد تو صدیق اکبر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد فرمائی. اللہ نے صدیق اکبر کی مدد کرنے کو منسوب اپنی طرف فرما دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں صدیق اکبر کا کیا مقام ہے. ہر موقع پر انہوں نے مدد فرمائی.
پہلا موقع صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کس طرح اپنے محبوب کی مدد فرمائی، اس میں سے پہلا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے صدیق اکبر نے اپنے محبوب کی جو مدد فرمائی وہ یہ کہ بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی ڈر کے، بغیر تردد اور تامل کے، جیسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اوپر اسلام کو پیش کیا انہوں نے فوراً اس کو قبول فرما لیا۔ یہ اپنے محبوب کی انہوں نے مدد فرمائی۔ جس وقت کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو اس وقت کسی کا ساتھ دینا سب سے بڑی مدد ہوا کرتی ہے۔ محبوب نے جب اپنے یار کے اوپر دین اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے اس اسلام کو قبول کیا۔ یہ بات اللہ کے محبوب کو اتنی پسند تھی کہ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما دعوت احد الی الاسلام الا کانت له عنہ، میں نے جس کسی پر بھی اسلام کی دعوت کو پیش کیا ان میں سے کسی نے سوچ بچار کا معاملہ کیا، کسی نے رد کر دیا، کسی نے تردد کا اظہار کیا، فرمایا الا ابو بکر، سوائے ابو بکر کے کہ جیسے ہی میں نے دین پیش کیا اس نے فوراً قبول کر لیا۔ یعنی کہ ان کے دین اسلام کے قبول کرنے کی اتنی اہمیت تھی کہ اللہ کے محبوب اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں۔ پھر آپ اندازہ لگائیں، ایک موقع پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما کلمت احد فی الاسلام، میں نے جس کسی سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی اس نے انکار کیا یا مجھ سے تکرار کر لی۔ پھر آگے فرمایا لیکن جب میں نے ابو قحافہ کے بیٹے پر اسلام کو پیش کیا تو اس نے فوراً قبول کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں حالات کیسے تھے، بڑے سخت حالات تھے۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی ایمان لائی تھی، وہ آپ کی زوجہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی چھوٹے بچے تھے، ان کے اوپر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اپنے والد سے مشورہ کرنے کے بعد اسلام کو قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ پہلے آزاد مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے اور اس کام میں اس کا معاون اس کی بیوی بنتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ظاہری بات ہے اس کی بیوی ہے، اس نے تو اس کا ساتھ دینا ہی ہے۔ تو بیوی کا اسلام قبول کرنا لوگوں میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ گھر کا کوئی بچہ اس کی تائید کر لے، لوگ کہتے ہیں کہ اسی کی ہاتھ سے پلہ بڑھا، اسی کے بستر پہ سوتا رہا، اسی نے اس کی پرورش کر لی۔ اگر اس بچے نے اسلام قبول کر لیا تو کیا بڑی بات ہو گئی۔ صدیق اکبر کا اسلام قبول کرنا اس لیے کفار کے لیے تکلیف دہ تھا کہ وہ تاجر بھی تھے، مرد بھی تھے، آزاد بھی تھے، اور کفار کو یہ پریشانی ہو گئی کہ اب آہستہ آہستہ ان کا دین پھیل نہ جائے۔ اس لیے صدیق اکبر کا ایمان اسلام لانا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رکھیں جب تاریخ بن جاتی ہے تب تو کفار بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نعتیں شان میں آج اشعار کیا سکھ حضرات نہیں لکھ رہے، ہندو بھی لکھ رہے ہیں، غیر مسلم بھی لکھ رہے ہیں۔ جب تاریخ بن جاتی ہے اس وقت تو کفار بھی مان جاتے ہیں۔ بڑی بات تب ہوتی ہے جب تاریخ بن رہی ہو، شروع ہو رہی ہو، تب اس بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ صدیق اکبر نے اس وقت تسلیم کیا جب تاریخ بن رہی تھی، شروع ہو رہی تھی۔ اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے بعد اس کی کرنیں سب سے پہلے اس عمارت کے اوپر پڑتی ہیں جو سب سے بلند و بالا ہوتی ہے۔ اسی طرح جب نبوت کا سورج نکلا تو اس کی کرنیں سب سے پہلے اس شخصیت پر پڑی جو سب سے بلند و بالا تھی، اور وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تردد کے اسلام کو قبول کر لیا، ہر بات میں اپنے محبوب کی تصدیق کر لی، محبوب نے کوئی بھی بات کر لی ایسا نہیں کیا کہ اس میں مخالفت کر لی، الگ رائے اختیار کر لی، فرمایا محبوب نے جو کہا سچ کہا۔ ہم ان کی سیرت تو پڑھ کے دیکھیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی رات سے واپس آئے، حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل سے عرض کیا کہ اے جبرائیل، میری اس بات کو کون تسلیم کرے گا کہ میں رات کے کچھ حصے میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جب یہ بات کی تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے محبوب، کوئی اور تسلیم کرے نہ کرے، ابو بکر ضرور تصدیق کرے گا، وہو صدیق، کیونکہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ وہی ہوا جب دن چڑھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار مکہ کے سامنے معراج کے واقعے کو رکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی انسان یہاں سے بیت المقدس چلا جائے، وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جائے، کسی کو پتہ نہ چلا۔ کفار مکہ یہ سن کر دوڑے دوڑے حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر گئے، کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلے، کہنے لگے ابو بکر یہ تو بتا دو کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ جائے؟ انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ یہ بات کس نے کہی ہے؟ کفار کہنے لگے آپ کے یار نے یہ بات کہہ دی۔ فرمایا اگر وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سنا، فرمانے لگے ابو بکر آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، آپ نے تصدیق کیسے کر دی؟ فرمانے لگے اللہ کے محبوب آپ آسمان کے اوپر کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جبرائیل آیا اس نے یہ بات کہی، جبرائیل آیا وہ یہ صورت لے کر آیا۔ اللہ کے محبوب میں اس میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں تو اس بات میں کیوں نہیں تصدیق کروں گا؟ تو ہر بات میں اپنے محبوب کی تصدیق، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں نے اس بات میں تصدیق نہیں کرنی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ پہلے وقتوں کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص گائے کو چلا رہا تھا، تو گائے کو تیز چلانے کے لیے اس نے بیل کو تیز چلانے کے لیے ہنٹر مارا، تو بیل نے اپنا منہ پیچھے رکھ کر کے کہا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ مجھے تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے بنایا گیا ہے، سواری کے لیے تھوڑی بنایا گیا ہے۔ جب یہ بات کی تو مجلس میں موجود منافقین کہہ اٹھے عجیب بات ہے، کیا گائے بھی بیل بھی کسی انسان سے گفتگو کرتی ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا اس بات پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ صحابی فرماتے ہیں جب اللہ کے محبوب نے یہ بات فرمائی اس وقت نہ ابو بکر مجلس میں موجود تھے نہ عمر موجود تھے، لیکن محبوب کو اتنا یقین تھا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ دونوں تصدیق ضرور کریں گے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک بھیڑیا تھا، اس نے ایک چرواہے کی بکری کو اٹھا لیا اور دوڑ پڑا، اس چرواہے نے اس سے اپنی بکری کو چھڑوایا تو وہ بھیڑیا آگے سے کہنے لگا آج تو تو نے چھڑا لیا، جب وقت آئے گا کہ ان بکریوں کا چرواہا میں ہی ہوں گا، تم موجود نہیں ہوگے، تب تمہاری بکریوں کو کون مجھ سے چھڑائے گا؟ منافقین کہنے لگے سبحان اللہ، کبھی کسی بھیڑیے نے کسی انسان سے بھی کلام کیا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا اس بات پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ حالانکہ اس وقت وہ دونوں حضرات مجلس میں موجود ہی نہیں تھے۔ ایسے اللہ کے محبوب کو یقین تھا کہ میں جو بات کروں گا ابو بکر صدیق میری اس بات کو تصدیق کریں گے اور مان لیں گے۔ یہ ابو بکر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب کو عجیب محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات میں
بحث ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ شاید میرے سے غلطی ہو گئی، تو انہوں نے معافی مانگی، تو حضرت عمر نے معافی نہیں دی، اپنے گھر کی طرف چل پڑے، حتیٰ کہ گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا اور معافی نہ دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو فوراً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محبوب نے دیکھا تو دیکھ کر پہچان گئے، فرمانے لگے اپنے صحابہ سے، لگتا ہے کہ ابو بکر کسی سے لڑ کے آ رہا ہے۔ صدیق اکبر آئے، پورا معاملہ بیان کر دیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ چلا کہ محبوب کی مجلس میں موجود ہیں تو وہیں آ گئے۔ وہاں آ کے انہوں نے پورا معاملہ جب بیان کیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جلال آ گیا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اللہ کے محبوب یہ معاملہ تھا۔ جب اللہ کے محبوب کا جلال دیکھا، صدیق اکبر آگے بڑھ گئے، عرض کرنے لگے، اللہ کے محبوب زیادتی مجھ سے ہو گئی تھی، جھگڑا میں ایسی بات کر بیٹھا تھا جو عمر کو ناپسند آ گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے محبوب نے جو الفاظ کہے وہ عجیب تھے۔ فرمانے لگے، حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے صاحب کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ پھر دوبارہ فرمایا، حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرے صاحب کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ انی قلت یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، جب میں نے یہ بات تم لوگوں کو کہی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، فقلتم کذبتا، تم سب نے یہ بات کہی تھی کہ میں جھوٹ بولتا ہوں۔ وقال ابو بکر صدقتا، ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ایسی محبت تھی کہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، پھر بھی اللہ کے محبوب کو جلال آیا اور فرمایا میرے صاحب کو میرے لیے چھوڑ دو، اگر ان سے کوئی ایسا معاملہ ہو بھی گیا ہے تو برداشت کرو، تم سب نے میری تکذیب کی تھی۔ اس وقت ابو بکر نے کہا تھا کہ میں آپ کو اللہ کے نبی مانتا ہوں۔ تو انہوں نے بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی سوچ بچار کے، بغیر کسی سوالات کے فوراً دین اسلام کو قبول کیا۔ یہ مدد کی ایک صورت تھی۔ مدد کی دوسری صورت یہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال بے دریغ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر خرچ فرمایا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہجرت سے قبل، نبوت سے قبل، نبی علیہ الصلاۃ والسلام تجارت کی غرض سے سفر پر نکلے تو حضرت صدیق اکبر نے ایک غلام خریدا اور اس کو یہ بات فرمائی کہ تمہیں میں نے اس لیے خریدا ہے کہ اس سفر میں میرے دوست کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے، کسی بھی مدد کی ضرورت پڑے تو تم نے اس کو وہ مدد کرنی ہے۔ فوراً اپنے مال سے فائدہ پہنچایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر 40,000 درہم کا خرچہ کیا تھا، یعنی کہ ان کے راستے میں لٹا دیا تھا۔ 40,000 درہم کو آج کل کے دور میں اگر کنورٹ کریں تو یہ بنتے ہیں 400 اونٹ کے برابر، جو کہ تقریباً 12 کروڑ کی رقم بنتی ہے۔ اللہ کے محبوب کے مال کے ذریعے مدد فرمائی، ایسی مدد فرمائی کہ خود اللہ کے محبوب نے اس بات کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے۔ جب یہ بات کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فبکا ابو بکر، حضرت صدیق اکبر رو پڑے اور فوراً کہنے لگے، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے۔ کیا محبت ہوگی کہ محبوب اظہار فرما رہے ہیں۔ فوراً عرض کیا، اللہ کے محبوب میں اور میرا مال آپ ہی کا تو ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس بات کا اظہار فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا، اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صدیق اکبر کے مال کو اس طرح خرچ کیا کرتے تھے جیسے کسی انسان کا اپنا ذاتی مال ہوا کرتا ہے۔ کسی دوسرے کے مال کو تو انسان ایسے خرچ نہیں کرتا نا۔ انہوں نے اللہ کے محبوب کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ میرا مال آپ ہی کا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مال کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی انہوں نے مدد فرمائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے۔ جب یہ بات صحابہ کرام کو پتہ چلی تو ہر صحابی اپنے اپنے استطاعت کے مطابق مال لے کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کوشش میں ہوتا تھا کہ کوئی تو موقع ایسا آئے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ اس دن میرے پاس مال زیادہ تھا تو میں نے دل میں سوچا کہ آج تو میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، تو میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آیا اور اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب یہ اللہ کے دین کے لیے آپ کی خدمت میں ہے۔ پوچھا کہ عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کیا میں اپنے گھر کے اندر آدھا مال چھوڑ کر آیا۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں صدیق اکبر آ گئے۔ پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ گھر میں جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ حضرات وہیں پر موجود تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے۔ انہوں نے آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کے یار آپ کے صحابی صدیق اکبر نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے بٹن نہیں ہیں، کانٹے لگائے ہوئے ہیں، یہ کیسا لباس ہے؟ صدیق اکبر کے بارے میں جب یہ بات کی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل ابو بکر سارا مال لے کر آیا اور اس نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیا۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب اللہ نے آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کر بتائیں کہ اس حال میں وہ مجھ رب سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صدیق اکبر سے عرض کی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً عرض کرنے لگے میں ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے رب سے ناراض ہو جاؤں؟ صدیق اکبر تھے جنہوں نے اللہ کے محبوب کی مال کے ذریعے مدد کی۔ یہ مدد کی دوسری صورت تھی، اور مدد کی ایک تیسری صورت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے جسم کو بھی مدد کے لیے پیش کر دیا، اپنے گھرانے کو بھی مدد کے لیے پیش کر دیا۔ ہجرت کی رات وفاؤں کی رات ہے، ہجرت کی رات پر خطر رات ہے، وہ کوئی آسان رات نہیں تھی۔ اس رات اللہ کے محبوب کے ساتھ چلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، ڈر تھا، خوف تھا۔ اللہ کے محبوب کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صدیق اکبر کے دروازے پر گئے اور جا کے عرض کرنے فرمانے لگے کہ ابو بکر ہجرت کا حکم ہوا ہے اور آپ نے ساتھ چلنا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب کچھ دنوں سے میرے دل میں بھی یہ خیال آ رہا تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا، اور یہ بھی خیال تھا کہ آپ مجھے ہی اپنے ساتھ لے جانے کا شرف دیں گے، لہٰذا میں تیار ہوں۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیوی کو فرمایا کہ ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ نے کھانا بنانا ہے۔ اپنی بیٹی اسما کو فرمایا کہ اسما جب اندھیرا ہو جائے، شام ہو جائے، تازہ گھر کا بنا ہوا کھانا غار ثور میں اللہ کے محبوب تک پہنچانا ہے۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو فرمایا کہ آپ نوجوان ہیں، صبح کے وقت میں مکہ کے اندر کیا چل رہا ہے، حالات کیا ہیں، کیا مشورے ہو رہے ہیں، وہ تمام باتیں سننی ہیں، شام کے وقت آ کر ہمیں غار ثور میں بتانی ہیں۔ اپنے غلام کو فرمایا کہ سارا دن بکریاں چرانا، جب شام کا وقت ہو چراتے چراتے غار ثور کے قریب آ جانا، وہاں میں اپنے محبوب کو اپنی بکریوں کا تازہ دودھ پلا دیا کروں گا،
خود بھی خدمت میں ساتھ چل دیے، اپنے پورے گھرانے کو خدمت کے اوپر لگا دیا۔ یہ اپنے محبوب کی انہوں نے مدد فرمائی تھی، ہجرت کے لیے نکل گئے۔ لوگوں کو یہاں پر مسئلہ ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، ابو بکر خلافت لے گیا، غور کرو، ابو بکر وہاں پر پورے نبی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دونوں حضرات چل پڑے، غار ثور میں چلنے لگے۔ غار ثور میں جو حضرات دیکھ چکے ہیں، بالکل سیدھی پہاڑی ہے، چڑھنا مشکل ہے۔ اب تو کچھ نہ کچھ راستے بن چکے ہیں کہ انسان سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے پہنچ جائے۔ حیران ہوتے ہیں، جب کوئی سیڑھی بھی نہیں تھی، جب کوئی راستہ بھی نہیں تھا، تب صدیق اکبر اللہ کے محبوب کو وہاں کیسے لے کر پہنچے ہوں گے؟ اس کے بعد جب اللہ کے محبوب کو صدیق اکبر نے دیکھا کہ تھکاوٹ کے آثار ہیں، ہاتھوں کے اوپر زخم پڑ رہے ہیں، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے محبوب، ابو بکر کے کندھے حاضر ہیں، آپ یہ شرف بخش دیجئے، ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ یہاں پر ایک خطیب کا جملہ یاد آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب غار ثور میں چڑھ رہے تھے، اس وقت نبی نے اپنے صدیق کو فرمایا، ابو بکر نیواں ہو، تینوں اچا کراں۔ صدیق اکبر کے کندھوں پر نبی علیہ السلام سوار ہو گئے۔ اس کے بعد غار ثور میں پہنچے، وہاں صفائی ہو گئی، نبی علیہ السلام غار کے اندر پہنچے۔ یاد رکھیں، غار میں داخل ہونے میں صدیق پہلے، نبی دوسرے تھے۔ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دل بھی بمنزلہ غار کے ہے کہ جب تک صدیق کی محبت نہیں آئے گی، اس وقت نبی کی محبت نہیں آئے گی۔ ایک طبقہ آپ کو ملے گا، اس طبقے میں کوئی حافظ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طبقے میں آپ کو صدیق کی محبت نہیں ملے گی۔ اس دل کے اندر قرآن تبھی آتا ہے جب نبی آتے ہیں، نبی تبھی آتے ہیں جب صدیق آتے ہیں۔ قرآن کو حفظ کرنا ہے تو نبی کو لانا پڑے گا، نبی کو لانا ہے صدیق کو لانا پڑے گا۔ غار میں بھی تو دیکھو، صدیق پہلے گئے، پھر نبی داخل ہوئے۔ جب نبی داخل ہوئے، قرآن نازل ہو گیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب آپ حضرات کو معلوم ہے کہ غار ثور میں 3 راتیں 3 دن قیام کیا۔ وہاں پر صدیق اکبر بھی خدمت میں تھے، صدیق اکبر کا پورا گھرانہ خدمت میں تھا۔ اب آپ بتائیں، 3 دن اور 3 راتوں میں کیا صرف نبی علیہ السلام نے ہی آرام کیا ہوگا؟ نہیں، ایسا وقت بھی تو آیا ہوگا کہ صدیق کو آرام کی ضرورت پڑی ہوگی، صدیق نے آرام کیا۔ نبی کو آرام کی ضرورت پڑی ہوگی، نبی نے آرام کیا۔ بالکل اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ جس نبی سے عدالت صحابہ نے سیکھی، کہ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی یہ کرتے تھے کہ سفر پر نکلنا ہے، آدھا راستہ سواری تم کرو گے، آدھا راستہ سواری میں کروں گا۔ وہ نبی صدیق کے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتا ہے کہ غار کے اندر نبی آرام کر رہے ہیں، صدیق پہرا دیتے نظر آئیں گے۔ صدیق آرام کر رہا ہے، آپ کو نبی پہرا دیتے نظر آئیں گے۔ تو نبی کی سنت ہے صدیق کی صداقت پر پہرا دینا، صدیق کی ذات کے اوپر پہرا دینا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو یہ غار کے اندر کا معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر نے اپنی گود حاضر کر دی، نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھا۔ 2 ہی تو گودیں تھیں جن کو اللہ کے محبوب نے یہ شرف بخشا، یا تو سیدہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود تھی جس کے اندر اللہ کے محبوب نے اپنا سر مبارک رکھا، یا صدیق اکبر کی گود تھی، ایک گود میں سر رکھا صدیقہ کائنات بنا دیا، دوسری گود میں سر رکھا تو صدیق کائنات بنا دیا۔ حضرت نبی علیہ السلام کی سر مبارک حضرت صدیق اکبر کی گود میں ہے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا جملہ یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں غار ثور کے اس منظر کو یاد کرتا ہوں، مجھے یہ یاد آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اے صدیق، آپ کی گود رحل کی مانند ہے، محبوب کا چہرہ مبارک کھلے قرآن کی مانند ہے۔ ابو بکر، آپ مجھے قاری کی طرح نظر آتے ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔
ہر محب یہ چاہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ تنہائی کے لمحات گزارے، قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے یہ لمحات صدیق اکبر کو عطا فرما دیے۔ تنہا ہیں، صدیق اکبر کے ساتھ ہیں۔ ہجرت کا سفر پھر 3 دن 3 راتوں کے بعد آگے کا شروع ہوا۔ صدیق اکبر محبوب کے آگے چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دائیں ہوتے ہیں، پھر بائیں ہو رہے ہیں، پھر بائیں ہو رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں، بس اسی طرح گھوم رہے ہیں جیسے شمع کے گرد پروانہ گھومتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے، کبھی میرے آگے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے، ایک سائیڈ پر ہو کر کیوں نہیں چلتے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب میں آپ کے آگے چلتا ہوں، مجھے گمان ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں جانب سے حملہ نہ کر دے۔ ابو بکر دائیں جانب آتا ہے، کہیں خیال آتا ہے پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائے، ابو بکر پیچھے آ جاتا ہے، خیال آتا ہے دشمن بائیں جانب سے حملہ نہ کر دے، ابو بکر بائیں جانب آ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے ہجرت کا سفر کیا، ابو بکر نے پورا سفر محبوب کا طواف کرتے کرتے گزار دیا کہ کسی بھی طرح سے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ جب وہاں پہنچے اہل مدینہ نے دیکھا 2 حضرات چلتے آ رہے ہیں، دونوں کی چال ایک طرح، دونوں کے چہرہ ایک طرح، دونوں کا لباس ایک طرح، پتہ نہیں چلتا صدیق کون ہے، نبی کون ہے۔ حتیٰ کہ جب قریب آئے تو لوگوں نے حضرت صدیق اکبر سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر نے سوچا سفر کی وجہ سے محبوب اس وقت تھکاوٹ کا شکار ہوں گے، انہوں نے بھی سلام کرنا شروع کر دیا۔ پھر مجلس کے اندر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلا، اس سورج کی کرنوں نے محبوب کے رخسار کے بوسے لیے، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، چادر تن دی۔ اس وقت لوگوں کو پتہ چلا جس کو نبی سمجھتے تھے وہ صدیق ہے، جس کو صدیق سمجھ رہے تھے وہ نبی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا اتنا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کر لی تھی۔ ان اللہ معنا، اللہ ان دونوں کے ساتھ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، لا تحزن، آپ غم نہ کھائیے، اللہ کے محبوب نے یہ الفاظ صدیق کو فرمائے۔ ایک ہوتا ہے حزن اور ایک ہوتا ہے ڈر، خوف، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ڈر خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے، حزن ہوتا ہے دوسرے کی ذات کے لیے۔ تو اللہ نے حزن کا لفظ استعمال کیا کہ جب کفار مکہ ان دونوں حضرات کو ڈھونڈ رہے تھے، صدیق اکبر کو ڈر نہیں تھا اپنی ذات کا، حزن تھا کہ کہیں یہ کفار مکہ میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے ان کو اپنا کوئی فکر نہیں تھی، اپنی ذات کی کوئی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو صرف اور صرف اپنے محبوب کی فکر تھی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی۔ بنی اسرائیل جب باہر کی طرف سفر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہے، بنی اسرائیل کی قوم موجود ہے۔ فرعون کا لشکر پیچھے آیا، آگے دریا ہے، پریشانی کا معاملہ ہے کہ راستہ کوئی نظر نہیں آتا، کیا ہوگا؟ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور رہنمائی کریں گے، راستہ دکھائیں گے۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، نبی تھے، لیکن اللہ کے کلیم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معی کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر کی شان پر قربان جائیں کہ محبوب کے حزن میں جب وہ مبتلا تھے، اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے صدیق حزن نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا صدیق غم نہ کھاؤ، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ معیت کے مقام اور مرتبے میں
اللہ کے محبوب نے صدیق کو اپنے ساتھ ملایا ہے، بہت بڑا مقام ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ حضرات نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے ابو بکر کا نام نہیں لیا۔ ابو بکر کا نام اس لیے نہیں لیا کہ نبی نے ابو بکر کو کبھی اپنے سے جدا سمجھا ہی نہیں، اپنے سے الگ سمجھا ہی نہیں۔ جب اپنے سے الگ سمجھا ہی نہیں، حدیث میں بعدی کا بات ہے، لو کانا بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا، فرمایا میں اور صدیق تو ایک ہی ہیں، ہمارے بعد جس کا مقام ہے وہ عمر ہے، اس لیے بعدی فرمایا کہ اس کے میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ صدیق کو تو اپنے سے کبھی جدا سمجھا ہی نہیں، ان کو تو معیت کے مقام میں شامل رکھا، یہ مقام ہے۔ پھر آپ غور کریں، حضرات صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن کسی بھی صحابی کی فضیلت، کسی بھی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہیں، روایات ہیں، امت متفق ہے، قرآن سے کسی کی صحابیت ثابت نہیں ہوتی۔ واحد صدیق اکبر ہیں جن کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کیا فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ محبوب نے اپنے صاحب کو یہ بات کی۔ وہ کون تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ یہاں ایک بات اور سن لیجئے، صدیق اکبر وہ واحد شخصیت ہیں کہ اگر کوئی ان کی صحابیت کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ صدیق کی صحابیت کا انکار قرآن مجید کی آیت کا انکار ہے، اور قرآن مجید کی آیت کا انکار کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صدیق اکبر کو اللہ نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ ہر موقع پر انہوں نے اللہ کے محبوب کا ساتھ دیا۔ مدد کی پہلی صورت یہ تھی کہ دین اسلام بغیر کسی تردد کے قبول کر لیا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اپنا مال بے دریغ خرچ کر لیا۔ تیسری صورت یہ تھی کہ اپنے آپ کو، اہل گھرانہ کو نبی کی خدمت میں لگا دیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کی چوتھی صورت یہ تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو ایسا سنبھالا دیا کہ حضرت صدیق اکبر اگر وہ سنبھالا نہ دیتے تو امت شاید منتشر ہو جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بخار ہے، آخری وقت ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر آئے، بخاری شریف کی روایت ہے، پیغام پہنچایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اللہ کے محبوب کو پیغام پہنچا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب یہ پیغام پہنچا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب، ابو بکر نرم دل کے ہیں، جب وہ نماز پڑھائیں گے اور آپ موجود نہیں ہوں گے تو ان پر رقت طاری ہو جائے گی، وہ رو پڑیں گے، ان کے رونے کی وجہ سے لوگوں کو تلاوت سمجھ نہیں آ سکے گی، آپ ابو بکر کی بجائے عمر کو حکم فرما دیجئے۔ صحابہ بھی جانتے تھے کہ ابو بکر کے بعد نمبر عمر کا ہی آتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھے۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ عرض کریں۔ حضرت حفصہ نے عرض کیا تیسری مرتبہ اے اللہ کے محبوب آپ عمر کو حکم دے دیجئے وہ نماز پڑھائیں۔ اللہ کے محبوب نے تیسری مرتبہ فرمایا نہیں، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ خلافت چھوٹی چیز ہے،
مصلے کے اوپر اپنا جانشین بنا دینا بڑی چیز ہے۔ جب بڑی چیز میں محبوب نے جانشین بنا دیا تو چھوٹے پر جھگڑا کس بات کا چل رہا ہے؟ نبی مصلی، صدیق مصلی بھی لے گیا، نبی بھی لے گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر پھر صدیق اکبر نے نماز پڑھائی۔ آج ہر ایک کی زبان پر ہے، بہت زبردست حدیث مبارکہ ہے، ہر اہل سنت کی زبان پر یہ حدیث ہونی بھی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ ٹھیک ہے، کاش یہ حدیث بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں کی زبان پر عام ہوتی۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس کے لطف، اس حدیث مبارکہ کا لطف اور مزہ ہی الگ ہے کہ سب صحابہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا ابو بکر سے کہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے ابو بکر ہی اول ہیں۔ ایک پنجابی کے شاعر نے ایک بات کہی، اس عاجز کی زبان مادری زبان پنجابی تو نہیں، تو کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو معذرت۔ فرماتے ہیں کہ نبوت دی مندرچ اصحاب تھیون تینو کیڑی پیڑے، نبوت دی مندرچ اصحاب تھیون تینو کیڑی پیڑے، اے باغ محمد دے رنگ رنگ دے میون تینو کیڑی پیڑے، اے ماں بہن کیون تال اکال جیون تینو کیڑی پیڑے، اے گھر دے رسیمن تے گھر دے منیون تینو کیڑی پیڑے، او کملا تے جھلا تو کالا اکلا، اڈے بھاری پلا اڈے راضی اللہ، خدا دی خلافت نبی دا مسلح جینو مرضی دیون تینو کیڑی پیڑے۔ اللہ کے محبوب جس مرضی کو عطا فرمائیں، ہم سر تسلیم خم ہے۔ اے اللہ کے محبوب آپ نے ابو بکر کو دیا، سر تسلیم خم ہے۔ اس کے بعد عمر کو ملی، سر تسلیم خم ہے۔ اس کے بعد عثمان ذوالنورین کو ملی، سر تسلیم خم ہے۔ اس کے بعد حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کو ملی، سر تسلیم خم ہے۔ تو اس میں جھگڑا کس بات کا ہے؟ اللہ کے محبوب نے جس کو دی دے دی۔ امت کو سنبھالا، یہ مدد کی تیسری صورت۔ کیسے سنبھالا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرات صحابہ کرام اپنے حواس کھو بیٹھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ تلوار لے کر مسجد نبوی میں آ گئے، فرمانے لگے جو یہ کہے گا کہ اللہ کے محبوب کی وفات ہو گئی ہے، عمر اس کا سر قلم کر دے گا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے محبوب دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے صحابہ کرام پر کیا گزر رہی ہوگی۔ 1400 سال کے بعد محبوب کی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے تو شاک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جب صحابہ کی موجودگی میں صحابہ کو پتہ چلا ہوگا کہ اللہ کے محبوب چلے گئے، کوہرام مچ گیا ہوگا، پورا کا پورا مدینہ آنسوؤں میں ڈوب گیا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اوالی کی طرف میرے والد تھے، اس وقت ان کا مکان وہاں پر تھا۔ جب ان کو اطلاع ملی وہ فوراً اپنے سواری پر سوار ہوئے، سیدھا گھر تشریف لائے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود ہیں، انہوں نے چادر ہٹائی، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمانے لگے کہ اللہ کے محبوب، اللہ تعالیٰ 2 موتوں میں سے ایک موت آپ پر کبھی عطا نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد چادر واپس اڑا دی، مجلس پھر گھر سے مسجد کی طرف تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تلوار لیے کھڑے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی رو رہے ہیں، حضرت علی کا بھی برا حال۔ صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آ رہی معاملہ کیا ہے، عجیب کیفیت تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے فرمایا یا عمر اجلس، اے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دل غم زدہ ہوتا ہے، کوئی بڑا کوئی بات کر بھی دے، انسان کو سمجھ نہیں آتی مجھ سے کوئی بات بھی کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر اسی طرح کھڑے رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ منبر رسول پر گئے، وہاں جا کر انہوں نے پھر قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی، فرمایا محمد الرسول وما محمد
मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, उनसे पहले भी अंबिया आए थे, लेकिन कोई भी इस दुनिया में मुस्तकिल नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने सहाबा कराम को ये बात बतलाई कि अगर तुम लोग अल्लाह के महबूब की इबादत करते थे, जान लो अल्लाह के महबूब इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अगर तुम अल्लाह ताला की इबादत करते थे तो वो हय्युन क़य्यूम है, उस पर कभी मौत नहीं आएगी। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान मजीद की फिर आयात तिलावत फरमाई, हमें उस वक्त एहसास हुआ कि कुरान मजीद की ये आयात भी तो मौजूद हैं, उससे पहले हमें उसका मजमून ही भूल चुका था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गम में इतना डूब गए थे, किसी के जहन में भी नहीं आया। उस वक्त उम्मत को जो संभाला वो सिद्दीक़ अकबर ने संभाला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला इस मौके पर फरमाते हैं, अजीब बात फरमाते हैं कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने ये आयात पढ़ी, तब मैं होश में आया और मुझे एहसास हुआ कि वाकई अब अल्लाह के महबूब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हज़रत उमर जैसा शख्स, जरी, बहादुर, नडर, वो भी अपने होश में नहीं रहा था। उम्मत को किसी ने तो संभालना था ना, सिद्दीक़ अकबर की ज़ात थे, ऐसे उम्मत को संभाला। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से रुखसत होने के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बहुत सारे मसाइल का सामना था। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर रवाना करना था, उधर मुसैलमा कज़्ज़ाब, उससे मुकाबला करना था। कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, उनके साथ क़िताल करना था। मुनाफ़िकीन ने अपना चर्चा शुरू कर दिया, मुहाजिर और अंसार में खिलाफत के ऊपर लड़ाई डलवाना शुरू कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये सूरत हाल देखी, फरमाते हैं मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमत में हाज़िर हो गए। उन्होंने आके अर्ज़ किया, ए खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग ज़कात नहीं दे रहे, आप उनके साथ नरमी वाला मामला कर लें, पहले बड़े बड़े मामलात को हल कर लें, उसके बाद इनसे निपट लेंगे। जैसे ही ये बात की, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, हज़रत उमर को धक्का दिया और फरमाया, जब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम। उमर, जाहिलियत में तो बड़े बहादुर बना करते थे, इस्लाम में आकर तुम कमज़ोर और बुज़दिल बन गए हो। इन्नहु क़द इनक़तअल वहयु, अब वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है। वो तम्मद दीनो, दीन मुकम्मल हो चुका है। यनक़ुसु व अना हय्युन, ये कैसे मुमकिन है कि दीन में कोई कमी हो जाए और अबू बकर जिंदा रहे। उसके बाद जो अल्फाज फरमाने लगे, कसम है उस ज़ात की जिसने अपने महबूब को हक के साथ मबूस फरमाया, ए उमर, अगर ये लोग अल्लाह के महबूब को ज़कात में ऊंट की एक रस्सी भी देते थे, मैं उनसे वो रस्सी भी लेकर रहूंगा। अगर इन्होंने नहीं दी तो अबू बकर उनसे क़िताल करके रहेगा। ऐसा उस वक्त उन्होंने फितनों से मुकाबला किया, उम्मत को संभाला। इस मौके पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस बहादुरी के मौके पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में फरमाया करते थे, लौ वुज़िन ईमान अबी बकरिन बी ईमान अहलिल अर्ज़ी, अगर तमाम अहले ज़मीन के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए, अबू बकर के ईमान को दूसरे पलड़े में रखा जाए, लरजा बिहिम, अबू बकर का ईमान पूरी उम्मत के ईमान पर भारी पड़ जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लौला अबू बकरिन लमा उबिदल्लाह, अगर अल्लाह ताला उस वक्त अबू बकर सिद्दीक को खड़ा ना करते, वलौला अय्यदल्लाहु सिद्दीक लज़ाअतिल उम्मतु व तफर्रक़त, तो उस वक्त उम्मत मुंतशिर हो जाती और उम्मत के अंदर इफ्तिराक पैदा हो जाता। इस सिद्दीक़ अकबर का कमाल था कि उस वक्त उन्होंने उम्मत को संभाला, जब संभालने का हक था उन्होंने हक अदा कर दिया। तो ये अपने महबूब की मदद फरमाई। मजमून लंबा होता चला जा रहा है, तो अगर आप चाहें तो एक दो बातें और अर्ज कर दूं।
بعض حضرات کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی تو حضرت عمر نے اس وقت سب سے پہلے بیعت کی۔ سقیفہ بنی سعدہ میں جب صحابہ کرام خلافت کے اوپر بات چیت کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو صدیق اکبر کی بیعت کے لیے حضرت عمر سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیعت کر لی۔ یاد رکھیں حضرت عمر کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے فضائل میں سب سے زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ کے محبوب دعاؤں میں مانگا کرتے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ محبوب نے فرمایا کہ عمر جہاں سے گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ شیطان عمر کا سامنا کرنے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور دل کے اوپر جاری فرما دیا۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی رائے اللہ کی وحی کی رائے کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ پردے کا حکم نہیں تھا، حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اللہ کے محبوب آپ کی ازواج کو پردہ کرنا چاہیے، اس کے بعد وحی نازل ہوئی۔ اسی طرح قیدیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ حضرت عمر کی رائے تھی۔ منافقین کے جنازہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا حضرت عمر کی رائے تھی۔ تو اس لیے حضرت عمر کی رائے بالکل وہی ہوا کرتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی رائے قرآن مجید میں ہوا کرتی تھی۔ قرآن بعد میں نازل ہوتا تھا، حضرت عمر اپنی رائے پہلے دے دیا کرتے تھے۔ اللہ نے ایسا حضرت عمر کو بنایا تھا، یہ ایسی شخصیت تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، ان کی زبان پر حق، ان کے دل میں حق، شیطان ان کو دیکھنے سے ڈرتا ہے، ان کے راستے میں نہیں آتا ہے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اتنی بڑی ان کی فضیلت ہے، اگر وہ کسی کو خلیفہ چن لیں تو کیا وہ غلط فیصلہ ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ ان کی زبان پر بھی حق ہے، ان کے دل میں بھی حق ہے، ان کی رائے تو وہ رائے ہے جو قرآن کی رائے ہوا کرتی ہے۔ اور جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا یقیناً شیطان وہاں پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو عمر کو دیکھ کے ہی بھاگ جایا کرتا تھا۔ تو اس لیے جو بھی فیصلہ ہوا حق پر ہوا، سچ پر ہوا، اور اس فیصلے کی وجہ سے امت جمع رہی۔ حضرت عمر نے بالکل 100% درست فیصلہ کیا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت تھی۔ ایک موقع پر فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں لوگوں کی جماعتیں بناؤں اور ان کو مختلف جگہوں پہ بھیجوں تاکہ وہ دین کی تبلیغ کر لیں۔ کسی نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب، ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر اور عمر کو میں اپنے پاس رکھوں گا، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ عمر تھے، یہ ابو بکر صدیق تھے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر نے اتنے احسان کر لیے کہ اس کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اتنے احسان کیے، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت پر عام تجلی فرمائیں گے، ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے۔ وہ ایک ہی تو شخص تھا، وہ اکیلا انسان تھا جس نے اپنے محبوب کا ہر قدم پر ساتھ دیا، محبوب کی خدمت کی، مدد کی، امت کو سنبھالا۔ ایک شاعر کہتا ہے انبیاء کے بعد پہلی صف کا پہلا آدمی، ہر طرح سے دیکھا بھالا آزمایا آدمی، چاند تاروں سے کہیں بڑھ کر ہیں اس کی نیکیاں، وہ اکیلا اذ ہما کی شان والا آدمی،
کس طرح بیٹھتا تھا وہ بستر بچھا کر خاک پر، ڈٹ گیا فتنوں کے آگے جو اکیلا آدمی، یہ عمر فاروق جیسے شخص کا بھی ہے امیر، سر جھکا کر عاجزی سے چلنے والا آدمی، مرتبے میں وہ فرشتوں سے بھی کتنا ہے بلند، سب سے اچھا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ آدمی۔ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آخری بات، ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ یہ آج اجتماع منعقد کیا گیا خاص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنوان پر، اس کے اوپر حضرت مفتی صاحب نے تفصیلی جواب دیا ہے۔ ایک بات یہ عاجز بھی عرض کر دیں، ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لحسان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا، هل قلت فی ابی بکر شیئا، اے حسان کیا آپ نے بھی ابو بکر کی تعریف میں کچھ اشعار لکھے ہیں؟ قال نعم، انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب بالکل لکھے ہیں۔ قال وانا اسمع، محبوب نے فرمایا آپ سناؤ میں سننا چاہتا ہوں۔ فقال، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اشعار پڑھے، وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل، اے ابو بکر آپ اس بابرکت غار سور میں ثانی اثنین ہیں، یعنی کہ جب دشمن نے پہاڑ کے گرد چکر لگایا اور اس پر چڑھا، وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ وَقَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا، اور آپ ہی رسول اللہ کے محبوب ہیں، سب جانتے ہیں کہ حضور انور نے ساری مخلوق میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ اشعار پڑھے اس کے بعد راوی کہتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدأت نواجزہ، اللہ کے محبوب یہ اشعار سن کر اتنا مسکرائے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں مبارک بھی نظر آنے لگ گئیں۔ ثم قال، اس کے بعد فرمایا صدقت یا حسان وہو کما قلت، اے حسان آپ نے بالکل سچ کہا، ابو بکر ایسے ہی ہیں۔ جس کی تعریف سننے کے لیے اللہ کے محبوب حضرت حسان سے درخواست کریں، فرمائیں، ارشاد فرمائیں، تو اس شخصیت کی تعریف کے جلسے ہم کیوں نہ منعقد کریں؟ اس شخصیت کی تعریف ہم کیوں نہ کریں؟ تو یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے حضرات سیدنا صدیق اکبر کی تعریف کیا کرتے ہیں، مختلف اجلاس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر کی شان ہے۔ آخری اشعار سن لیجئے، پھر یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کہ تجھے لا کر بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اشارہ ہے، اشارہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں، انسان ہوگی، اس وقت فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ ایک مخلوق پہلے بھی تھی جو آپس میں لڑائی کیا کرتی تھی، اب آپ یہ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صدیق اکبر لا کر بتایا کہ تم کہتے تھے لڑائی جھگڑا کریں گے، میرے ابو بکر کو دیکھو۔ تو بتایا کہ فرشتوں تجھے لا کر بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خدا نے یہ بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ستاروں سے زیادہ خوبصورت نیکیاں دے کر یہی باور کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، یقین آتا نہ تھا جن کو بشر کی پاک بازی پر، سبق ان کو پڑھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، خلیفہ ہو کے بھی فاقہ کشی کی لذتیں مانگے، فرشتوں کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرما رہے ہیں کہ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، تو تمام حضرات ان کلمات کو سچے اور سچے دل کے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں، ان کو آپ باقاعدگی سے شروع کر دیجئے۔ ایک ہے صبح و شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، دوسرا صبح و شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، تیسرا کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حصہ ضرور تلاوت کرنا، ایک سپارہ ہو تو اچھا، ورنہ جتنا ہو سکے۔ چوتھا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، کچھ منٹ فارغ کر لیں، اس میں آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر بیٹھ جائیں، یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو ابھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ تو تمام حضرات جہاں موجود ہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے، کرم فرما خدایا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے، قبر میں جیسے مردہ دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، عطا فرما مسلسل یاد اپنی، عطا فرما مسلسل یاد اپنی، فضل فرمائے اللہ دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے،
سر جھکا کر سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ جو دیدار تیرا روز محشر، جو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، جو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، مروں میں تیری خاطر دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت بلا مخمور کر دے، میں وحدت بلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ ہو مائل کبھی دل ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، نہ ہو مائل کبھی دل ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، برائی پر ہے راغب نفس میرا، برائی پر ہے راغب نفس میرا،
دنیا کی پر اسے مجبور کر دے میرا مرشد ہے پیارا قطب عالموں میرا مرشد ہے پیارا قطب عالموں مجھے ان کی نظر منظور کر دے مجھے ان کی نظر منظور کر دے جرائم ہے میرے حد سے زیادہ جرائم ہے میرے حد سے زیادہ تو اپنے ہی کرم سے مغفور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو ختم فرما. اے اللہ ہمارے نفس کے امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل فرما. اے اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ سیدھا رستہ مل جانے کے بعد بھٹکنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمارے علم میں برکتیں عطا فرما, عمل میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ کرم والے فیصلے فرما. کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما, کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اے اللہ کبھی بھی دشمن کے حوالے نہ فرما. اللہ کبھی بھی ناقدروں کے حوالے نہ فرما. اللہ کبھی بھی منافقوں کے حوالے نہ فرما. اللہ کرم والے فیصلے فرما. اللہ دور قریب سے جتنے احباب یہاں موجود ہیں اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشائخ جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. اللہ ہمارے ایک ساتھی جن کے ابھی کچھ دن قبل وفات ہوئی اے اللہ ان کے آگے کی منزلوں کو آسان فرما. اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ انہوں نے جو بھی نیک کام کیے اللہ ان نیک اعمال پر ان کو بہترین اجر عطا فرما. اللہ ان کے عذروں کو قبول فرما. رحمتوں والے معاملے فرما, کرم والے فیصلے فرما. اے اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما. والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. خیر کے اوپر جمع فرما, بھلائی کے اوپر جمع فرما, دین کے اوپر جمع فرما, سنت کے اوپر جمع فرما. اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت نصیب فرما. اللہ آخری وقت جب ہو اے اللہ دین اسلام کے اوپر کلمے کے اوپر ہمیں موت عطا فرما. اللہ رحمتوں والے معاملے فرما. اللہ اس ادارے کو اس خانقاہ کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اس کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا. اللہ حضرت مفتی صاحب کی صحت میں برکتیں عطا فرما, علم میں برکتیں عطا فرما, عمل میں برکتیں عطا فرما, پریشانیوں کو ختم فرما. اللہ ان کے فیصلے میں برکتیں عطا فرما. اللہ قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما. اے اللہ ان کو بہترین معاون ساتھی نصیب فرما. اے اللہ رحمت والے معاملے فرما. جتنے احباب محبت کے ساتھ آئے اللہ سب کو اپنے سب کے دلوں میں اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.